بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کرنا بالکل معاف ہے، یعنی جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، چاہے وہ جتنا مرضی زنا کریں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے قصور ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک حیرت انگیز ایمان افروز واقعہ بھی بیان کیا جائے گا جو کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، یعنی وہ فقیر کھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو گھر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے دریافت کرو کہ گھر میں کھانے کے لیے کون سی چیز موجود ہے۔ فرزند علی رضی اللہ عنہ گھر جاتا ہے اور والدہ سے پوچھتا ہے کہ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو جواب ملتا ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ وہ واپس جا کر اپنے والد صاحب یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم ہی ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ حکم دیتے ہیں کہ گھر میں جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لے آؤ تاکہ وہ فقیر کو دیے جا سکیں۔ اس پر جب آپ کا بیٹا گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لیتا ہے تو والدہ اسے یہ 6 درہم دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ اپنے والد صاحب کو بتا دینا کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس فقیر کو یہ 6 درہم دے دیتے ہیں اور اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتا دیتے ہیں کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کیا جا سکے، یعنی کچھ محنت مزدوری کی جا سکے۔ گھر سے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے۔ آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ اس پر یہودی کہتا ہے کہ اگر اس اونٹ کی قیمت آج ہی ادا کریں گے تو یہ اونٹ 100 درہم میں ملے گا، لیکن اگر اس کی قیمت 6 روز کے بعد ادا کریں گے تو تب 140 درہم میں ملے گا۔ لہٰذا پیسے موجود نہ ہونے کے باعث حضرت علی رضی اللہ عنہ اس یہودی سے 140 درہم کے بدلے وہ اونٹ لے لیتے ہیں اور اسے 6 روز بعد رقم ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس شخص سے اونٹ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو بیچ کر رقم حاصل کی جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ یہ اونٹ بہت ہی شاندار تھا اور اس کی کھال بھی کافی چمکدار تھی، اسی لیے بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی نیلامی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس اونٹ کی بولی لگ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 200 درہم میں اس اونٹ کو فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھر کا راستہ لے لیتے ہیں۔ راستے میں اسی یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درہم پیش کرتے ہیں۔ یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آج ہی کے دن اس اونٹ کی قیمت ادا کرنی ہے تو 100 درہم میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کی خبر نہ تھی کہ میں آج ہی کے دن یہ رقم ادا کر پاؤں گا کہ نہیں، اس لیے میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت 140 درہم ہی دوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ 140 درہم اس یہودی کو ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور باقی کے 60 درہم اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیتے ہیں، دے دیتے ہیں۔ آپ کی زوجہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ گھر میں صرف 6 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے اور آپ نے اس فقیر کو دے کر رخصت کر دیا، اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ پر توکل نہیں ہے؟ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ حضرت مولا علی شیر خدا کا ہے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ ان سے سوال کر رہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ پر کس قدر توکل تھا۔ انہیں اس قدر یقین تھا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو انہیں رزق بھی وہی دینے والا ہے۔ اسی واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو جتنی رقم وہ خرچ کرتا ہے
اللہ اس رقم کو 10 گنا کر کے انسان کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بے شمار واقعات تاریخ کی کتب سے ملتے ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعہ بھی ملتا ہے جو زنا کے متعلق ہے اور اپنی نوعیت کا عجیب واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف سے کانپ رہی تھی اور مرد اس کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو گھسیٹ کر کیوں لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کی بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنگسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو سنگسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، لہٰذا ایسی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنگسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے اعمال لکھے نہیں جاتے، اور وہ بے قصور ہوتے ہیں، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی کہ جو سویا رہا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ کہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو کہ درویش ہو، دیوانہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا تھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت بڑا خزانہ موجود تھا، اسی لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں جو ہمارے لیے نہایت سبق آموز ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔